من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو عظمت بخشی اور خصوصاً امت مرحومہ کو، امت مسلمہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اس کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا کام ہے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ خود قرآن مجید کی تلاوت میں ایسی تلاوت تازگی پائی جاتی ہے کہ انسان کا نفس پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قرآن مجید آدمی پابندی سے پڑھتا رہے تو انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اس کتاب کی تعلیم، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کے مدالیل کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے اندر جو اسرار ہیں، رموز ہیں جن کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کی تعلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ایسی عظیم صورت بنایا ہے کہ 14ویں پارہ سورہ ہجر میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دگنے بھی دیے اور قرآن عظیم بھی دیا۔ تو یہ 7 من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ اس کو کہا گیا اس لیے کہا گیا ہے 7 دگنے دیے۔ اور سورہ فاتحہ کی یہ عظمت ہے کہ جو کچھ تمام کتابوں میں موجود ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے وہ سارے کا سارا اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا خلاصہ یہی ہے کہ اے انسان، اللہ اور اللہ کی رحمت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہی آپ آئے، اللہ کی رحمت سے رہ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہوگی تو آپ جنت میں بھی جائیں گے۔ تو گویا کہ سب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ البتہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بے ہے، اور بے کا نقطہ ان النقطۃ تحت الباء، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہی اس دنیا کا اور قیامت کے دن کا مالک وہی ہے۔ یہ ہے گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی کسی سے آپ نے کوئی چیز طلب کرنی ہے، سیدھے سادھے جا کے نہ کہو کہ یہ ہمیں دے دو، بلکہ پہلے تذکرہ کرو، آپ کی تعریف سنی ہے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، کسی آدمی کو خالی نہیں پلٹاتے، اور غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اس طرح کی، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے جانتا ہے،
میں اچھا ہوں، اب بھی مجھے اچھائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لذا ہم بھی تعریف کرتے ہیں، سب کچھ اللہ ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے، ہم مومنوں پر بھی رحمت ہے، تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم ساری زندگی آپ ہی کے سامنے جھکیں گے، آپ ہی کی بات مانیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اگر میرا نہیں ہے تو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اگر میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں تو پھر اس پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ یعنی اگر سیدھا راستہ نہیں ہے کسی کا تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اگر سیدھے راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اس وقت وہ کہے گا یا اللہ میرا جو صراط مستقیم ہے اس پر مجھے ثابت قدم رکھ، میں بگڑ نہ جاؤں، میں ٹیڑھا نہ ہو جاؤں، میں صراط مستقیم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہ کروں۔ اب صراط مستقیم اللہ کا راستے تین ہیں۔ ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، اور ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے، ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ ہمیں گمراہوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان ہے۔ یاد رکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا حکم ہوا ہے وہ نماز ہے۔ ابھی تک رسول اللہ کا تذکرہ بھی نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے تو رسول ہیں، وہی ان پر آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا تذکرہ نہیں کیا۔ پہلے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد نماز کا حکم ہوا۔ اور کافی مدت تک نمازی صرف 3 تھے اور کوئی نمازی نہیں تھا۔ بعد میں جعفر طیار کو حضرت ابو طالب نے کہا تو یہ 4تھے وہ شروع ہوئے، وگرنہ اس وقت تک خانہ کعبہ میں نمازی 3 تھے۔ یہ نماز اصل عمل یعنی فروع دین میں بنیاد نماز ہے۔ ویسے تو دین کی بنیاد توحید ہے، توحید کے بعد اللہ ہی ہے، نبی رسول نے بھیجا ہے، قیامت بھی اسی نے معین کرنی ہے، اصل تو اللہ ہی ہے نا۔ تو توحید کے بعد یہ نبوت قیامت وغیرہ آتے ہیں، لیکن جہاں تک فروع دین کا تعلق ہے اس میں پہلی جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام کرنا۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں آ کر شکریہ ادا کرنا۔ نماز کیا ہے؟ خانہ خدا میں حاضری۔ نماز کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ بن کر خانہ خدا میں اس طرح آئیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم مسجد میں آئے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد میں جاتے ہیں، ایک دفعہ کسی سرائے میں جاتے ہیں جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ لذا حقیقت الحکم دیا گیا ہے کہ مسجد میں جس وقت آئیں خوف خدا آپ پر طاری ہونا چاہیے کہ کس کے گھر میں ہم آ رہے ہیں، کس عظیم ذات کے گھر میں ہم آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے گھر میں آ رہے ہیں۔ سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، تلاوت کرتے ہوئے آنا چاہیے، دعائیں پڑھتے ہوئے آنا چاہیے کہ ہم خدا کے گھر میں، اور جب خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ محسوس ہو کہ ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب پھر چھوٹی چھوٹی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی گورنر صاحب آپ کو بلا لیں تو وہاں جس وقت آپ جائیں گے لباس بھی آپ کا بہترین ہوگا، حجامت وغیرہ بھی کرائی ہوئی ہوگی، مسواک بھی کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ٹھاک کر کے بن ٹھن کے آپ جائیں گے، اور جس وقت جائیں گے تو پاؤں کے کھٹ کھٹ کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ جب بولیں گے آرام سے بولیں گے،
آرام سے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں کریں گے اس کے سامنے۔ یہ ایک عام گورنر ہے، اس کے سامنے آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ اگر اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں تو اللہ تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اس کے دربار میں آ رہے ہیں، ہم گپ شپ چلاتے رہیں، شور کرتے رہیں، کہہ لگاتے رہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ در حقیقت ہماری کمزوری ہے۔ یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری بے اعتدالیاں ہیں کہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو نماز میں یہ نہیں کہا گیا جس طرف چاہیں، ہاں البتہ دنیا کے کسی ایسے خطہ میں موجود ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور آپ کے پاس ایسا کوئی آلہ بھی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے قبلہ کس طرف ہے، اس وقت جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب اللہ ہی کی ہے، جس طرف بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھو تو وہاں اللہ موجود ہے۔ لیکن جب پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے تو پھر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے اور سیدھا سادہ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ باقاعدہ جیسے مجاہدین فوج صف بستہ ہوتی ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، شانے کے ساتھ شانہ، بالکل اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کھڑا ہوا ہے آدمی، قطار میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم سیدھے ہو کر کھڑے ہو جائیں، شانے کے ساتھ شانہ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ پھر ہم نے ایک ہی طرف کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ تو گویا ہمیں درس دیا جا رہا ہے، او بندہ خدا، میں خالق بھی تیرے ایک ہی ہوں اور تیرا کوئی خدا نہیں، اور جس طرف تو نے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے وہ بھی اللہ کا اصل گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ کسی اور طرف اگر منہ کرو گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر جس وقت ہم وہاں جاتے ہیں تو چونکہ اللہ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی اس طرف دیکھیں، کبھی کسی کو کچھ ہاتھ لگا لیں، کہ نہیں، آرام سے ہم نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی نماز ہے، اللہ کے دربار میں موجود ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ بالکل برابر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، حاکم غیر حاکم کا فرق نہیں، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے پچھلی صف میں کھڑا ہوا ہو، ایک مزدور پہلی صف میں کھڑا ہوا ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کے سب ایک ہی طرح پیدا ہوئے ہیں، سب کے سب جب پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ تھے، جس وقت جائیں گے اس وقت بھی بڑی مشکل سے کفن ملے گا، پیسے اس کے ہاں نہیں رکھے جائیں گے، ڈالر بھی نہیں ہوں گے، پاؤنڈ بھی نہیں ہوں گے، یورو بھی نہیں ہوں گے، روپیہ بھی نہیں ہوگا، ایک ٹیڈی پیسہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، آئے بھی خالی ہاتھ تھے، جائیں تو اب جب کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے دربار میں برابر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مساوی سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہیں، اس طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرف اس طرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ سیدھا خانہ کعبہ اور نظریں نیچی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جائیں اور صوفیوں کی طرح سر بھی مارتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں، بلکہ نماز ہے باقاعدہ۔ اب کھڑے ہیں، سب سے پہلے کہیں گے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جب کہیں گے تو دل کی گہرائیوں سے اگر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میں بھی بڑا نہیں ہوں، کوئی حاکم بھی بڑا نہیں ہے، کوئی گورنر بڑا نہیں ہے، کوئی صدر بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا صرف اللہ ہے۔ واقعاً اگر اللہ کی اکبریت کا، اللہ کی کبریائی کا ہمارے ذہن میں یہ کبریائی راسخ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، 28واں پارہ ہے۔ رسول اللہ جو دیں آپ کو وہ لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب نماز کے بارے میں کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ نے ہمیں فرمایا ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو امام جماعت رسول اللہ تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابتدا میں تو جناب خدیجہ اور مولا کائنات ہی ہوتے تھے، بعد میں دوسرے لوگ بھی مدینہ میں مل گئے تو جماعت وغیرہ کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو گویا کہ یہی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب رسول اللہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ جب وہ نماز کے لیے آتے تو مکمل تیاری کے ساتھ آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ قمیص سلوار پہنی ہوئی ہے آ گئے ہے، نہیں،
قمیص شلوار بھی ہے، پورا لباس پہنا ہوا ہے، عبا پہنی ہوئی ہے، کبا پہنی ہوئی ہے، امامہ البتہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے جسے ہمارا ہے، یہ بعد میں رواج ہے، باقاعدہ تحت الحنک ہوتا تھا، وہ یہ کر کے اب آتے تھے، باقاعدہ مسواک کر کے آتے تھے، باقاعدہ خوشبو لگا کر آ رہے تھے، کیوں کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، مکمل تیاری کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ اصل میں انسان کی ثقافت ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے۔ لکھنؤ والے لوگوں کو آپ دیکھیں، ان میں سے کسی سے بھی ملیں گے فل لباس میں وہ آپ کو ملے گا، آدھے لباس میں کبھی وہ آپ سے ملاقات نہیں کرے گا۔ نجف اشرف چلے جائیں، اگر آپ نے کسی عالم دین کو ملنا ہے یا کسی اور مولوی صاحب کو ملنا ہے، فل لباس ہوگا، عبا کبا امامہ وغیرہ۔ اگر ایک چیز کم ہے تو سمجھا جائے گا کہ تہذیب کم ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے آدمی، عبا نہیں پہنی ہوئی، امامہ نہیں پہنا ہوا، خصوصاً امامہ نہ پہنا ہوا ہو تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، یہ کیسا عالم دین ہے کہ اس نے امامہ نہیں پہنا ہوا۔ فل لباس ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی جس وقت آئیں ہمارا فل لباس ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ سیدھی سادھی بات ہے کہ آپ کے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر پہ کوئی چیز نہیں ہے، سر پہ بھی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ جتنا کمی ہوگی اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اگر سر پہ کوئی چیز نہیں ہے ثواب کم۔ حکم یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھو تو ایک چادر بھی اپنے اوپر پہن لو، اگر چادر نہیں ہے تو اور ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر قمیص نہیں پہنا ہوا، بنیان پہنی ہوئی ہے شلوار، تو ثواب اور کم ہو جائے گا۔ اگر صرف شلوار پہنی ہوئی ہے تب نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم۔ اگر ایک جامعہ پہنا ہوا ہے تو تب بھی نماز تو کہیں نہیں جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ بالکل ادنا قسم کی، یعنی 100 میں سے 1-2 نمبر رہ جائیں گے، باقی سارے کے سارے کم۔ اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ اور عبادت میں مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کمی کرتے جائیں گے اتنا ثواب آپ کا کم ہوتا جائے گا۔ تو عبادت میں فل لباس ہونا چاہیے، سر پہ بھی کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، دوسرے بھی۔ اب پرانے زمانے میں تو پگڑ ہوتا تھا، پگڑی ہوتی تھی لوگوں کے سر پر، حتیٰ کہ والد کے سامنے بھی، دادا کے سامنے بھی بغیر پگڑی کے نہیں آتے تھے۔ اب جو لوگ سفید ریش ہیں اور دیہات کے رہنے والے ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہ سارے کا سارا لڑکی کے متعلق تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بغیر دوپٹے کے، پوری طرح دوپٹے کے وہ کبھی آئے۔ اب لڑکیوں نے بھی اتار دیا ہے دوپٹہ، مردوں نے بھی اٹھا دیا ہے اور سب ننگے ہو گئے ہیں اور پھر رہے ہیں اسی طریقے۔ بال نماز میں اگر سر ننگا نہ ہو تو ثواب پورا ہوگا، وگرنہ جتنی کمی کریں گے اتنا ثواب میں کمی ہوتی جائے گی۔ تو رسول اللہ فل لباس پہن کر آتے تھے، تو جب وہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے دل میں نماز کی محبت ہے، نماز کی تیاری ہم کر رہے ہیں، نماز سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جلدی چلو جی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اگر آتا ہے تو ہم پھر پکے مسلمان ہیں، اور اگر نہیں روٹین کے مطابق کبھی آدھی اذان میں آ گیا، کبھی پہلی رکعت میں آ گیا، کبھی دوسری میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے دوسروں کو بھی گویا کہ اور زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی، تو یہی ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی محبت دل میں نہیں ہے۔ نماز کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے رسول کافی دیر پہلے آ جاتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے بلال میاں نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہوا، رہنا یا بلال، ہمیں راحت پہنچا، یعنی اذان ہوگی تو ہمیں راحت پہنچے گی کہ ہم اللہ کی عبادت میں اس وقت مشغول ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب برابر، منہ ہمارا ایک طرف ہوتا ہے، جس طرف آپ کا منہ ہے خانہ کعبہ کی طرف سب کا منہ ہوتا ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم ایک ہی جگہ کھڑے نہیں رہنا، یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ ہم نے کھڑے رہ کر عبادت کرنی ہے، نہیں، پہلے کھڑے ہوئے ہیں، پھر ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب آپ نے سورہ الحمد پڑھ لی ہے، دوسری سورت پڑھ لی ہے، تب رکوع میں چلے جائیں۔ وہ یار رکوع کی حالت میں ہم جھک گئے ہیں، رکوع کی حالت میں کسی کے لیے جھکنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے آدمی جھک سکتا ہے۔ رکوع کی حالت میں جھکے، رکوع کی حالت میں جب جھکے گا اس وقت آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ وہ ذکر کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ رکوع میں جب گئے ہیں تو اللہ کا۔ اب دیکھیے آپ نے پہلے اللہ اکبر کہا تھا، جب رکوع میں جانا چاہا تب اللہ اکبر کہا ہے، رکوع سے اٹھے ہیں تب اللہ اکبر کہا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، جو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر آپ کہہ کر جو ہے وہ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھیں گے تب اللہ اکبر،
پھر جب سجدہ میں جائیں گے تب اللہ اکبر، تو جگہ جگہ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی بحول اللہ و قوتی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قوت سے طاقت سے میں کھڑا بھی ہوتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، تو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ میں خود کچھ نہیں، میری آواز اللہ سن رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہی میں کھڑا ہوتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں۔ تو آپ نے پہلے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، پھر رکوع کی حالت میں چلے گئے۔ عبادت کی معراج ہے سجدہ میں چلا جانا۔ جب سجدہ میں چلا گیا، اور جس وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام جو پہلی کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کانوں تک لے جائیں، بلکہ بعض علماء کرام وجوب کی حد تک بھی کہتے ہیں۔ ہر صورت میں البتہ اس کے علاوہ جتنی تکبیریں کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کانوں تک لے جائیں۔ تو گویا یہ کہا گیا ہے ہمیں کہ معراج کیا ہے انسان کی، وہ جب سجدہ میں چلا جاتا ہے، اپنی پیشانی مٹی پر رکھتا ہے، گویا وہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں ذلت و خواری کی، عاجزی کی انتہا تک پہنچا ہوا ہوں، تیری ذات بلند و برتر ہے، اعلیٰ ہے، تیری ذات نے ہی مجھے کامیابی کامرانی دلانی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے گویا کہ کیا ہوتی ہے معراج۔ تو آپ نے دیکھا اللہ اکبر کافی دفعہ آپ کہتے ہیں، جگہ جگہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت جیسے کہ میں بارہا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، 4445 اور 47 کے درمیان ہے اللہ کا نام نماز میں آتا ہے کہ ہم 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے میرا تذکرہ ہو، اللہ چاہتا ہے میرا ذکر ہو، اللہ کہتا ہے ذکر کثیر میرا ہونا چاہیے۔ ہم نماز میں بھی بار بار اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور جب تیسری چوتھی رکعت پڑھتے ہیں اس وقت ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر، واللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر۔ تو یہ گویا کہ در حقیقت یہ نمازیں اس طرح میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور حکم بھی ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کریں، یہ میرا ذکر ہے، یہ میری عبادت ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اب جتنا خلوص ہوگا اتنا نماز کا درجہ بڑا ہوگا۔ ویسے 10% تو مل ہی جاتا ہے، خلوص نہ ہو تب بھی 10% انعام تو مل جائے گا، لیکن اگر ماہ رمضان ہے 70% مل جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی خلوص پر دار و مدار ہے۔ اگر خلوص زیادہ ہے تو درجہ زیادہ بڑھتا جائے گا، خلوص کم ہے۔ اب کس طرح پتہ چلے خلوص ہے؟ اگر پوری نماز میں ہمیں خیالات نہ آئیں، پوری زبان میں ہمیں خارش بھی نہ ہو، پوری نماز میں ہم اس طرف ہاتھ وغیرہ بھی نہ کریں، پوری نماز میں ہم توجہ اللہ کی طرف رکھیں، پوری نماز میں ہم توجہ جو ہے وہ ربوبیت کی طرف رکھیں کہ دنیا کے کسی کا کوئی چیز ہمارے خیال میں نہ آئے، تو یہ علامت ہوتی ہے خلوص کی۔ اور اگر کئی خیالات آتے رہیں، خیالات کی پرواز میں ہم چلتے رہیں، کبھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں کبھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ نماز تو ہے لیکن اصل میں ہم اللہ کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو دوسرے کام کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جو چیز میرے لیے ہو وہ خالصاً ہو۔ مثلا کسی ڈاکٹر نے صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نماز بڑی اچھی چیز ہے، آپ کھڑے ہوں گے تب بھی ورزش، رکوع کی حالت میں جائیں گے تب بھی ورزش، لمبا سجدہ کریں گے تو تب یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نماز کا خیال کریں کہ ورزش کی ورزش ہے، نماز کی نماز ہے، اللہ کہتا ہے نہیں یہ پھر ڈاکٹروں کو دے دو، ورزش کو دے دو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فقط اسی چیز کو قبول کرتا ہے کہ جب فقط اور فقط وہ اللہ کے لیے ہو۔ جتنی اللہ کے لیے ہوگی، خیالات نہیں ہوں گے، اتنا نماز زیادہ قبول ہوگی۔ خیالات سے بچنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد گرامی ہے کہ نماز کے ترجمے کی طرف توجہ کرو۔ جب نماز کے ترجمے کی طرف توجہ ہوگی تو ایک طرف ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ترجمے کی طرف توجہ ہوگی، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں
ترجمے کی طرف تو خیالات ہمارے پھر جمع ہو جائیں گے، ہم کسی اور طرف نہیں جائیں گے، ترجمے کی طرف ہم توجہ کریں گے، تو جتنا خلوص ہوگا اتنا عمل کا درجہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے 2 رکعت نماز کی آپ کی ایسی ہو خلوص کے ساتھ، گویا کہ 80 سالہ زندگی میں سب سے اعلیٰ ترین یہی نماز ہو، اگر یہ 2 رکعت بھی قبول ہو جائے تو سیدھے جنت میں آپ چلے جائیں گے۔ تو در حقیقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ خلوص کی ضرورت ہے۔ اب اس میں آپ دوسری صورتیں بھی پڑھتے ہیں، عام رواج ہے کہ 2-3 صورتیں آپ پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں۔ اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو انا انزلنا پڑھ لیتے ہیں، اس سے ذرا کم ہو تو والعصر پڑھ لیتے ہیں، اس سے کم ہو تو انا اعطینا پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی صورتیں ہوتی ہے۔ اب انا انزلنا بھی ہم پڑھیں تو اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جب میت کی فاتح خوانی کے لیے آپ قبر پر جائیں اس وقت 11 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں، یعنی حکم شریعت نے یہ دیا ہے۔ لیکن اب ہمارا رواج ہے کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 3 دفعہ قل ہو اللہ، لیکن یہ رواج ہے، رواج اچھا رواج ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اس طرح نہ کریں، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ 11 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں یا 11 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ کہا گیا ان 2 میں سے کوئی کریں تو یہ در حقیقت کیا ہوتی ہے فاتح خوانی۔ لیکن جہاں تک فاتحہ کا تعلق ہے، ایران میں آپ چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، اگر کوئی آدمی مریض ہو وہ جاتے ہیں سورہ فاتحہ، تو اگر مریض کے لیے پڑھیں گے تو آپ تو لڑنا شروع کر دیں گے، وہ دیکھو خدا کیا چاہتے ہیں، مر جائیں، اس کی فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس سے شفا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے۔ 3 دفعہ پڑھیں تب بھی اچھی چیز، 7 دفعہ پڑھیں سب بھی بہت اچھا، اور اگر 70 دفعہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں اور مرنے والا مرنے کے 2-4 منٹ بعد بھی زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کریں۔ تو سورہ فاتحہ مرنے کے لیے نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اس لیے ہے تاکہ آپ پڑھیں اور وہ زندہ رہے، نہ یہ کہ وہ مرے۔ یہ سورہ فاتحہ انسان کو زندگی دیتی ہے، یہ اس کو موت وغیرہ نہیں، لیکن ہمارا رواج ہے ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا جائے تو یہ در حقیقت پڑھا جاتا ہے میت پر، اور یہی گویا کہ ایک قسم کا بہتر طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ زندہ رہنے کے لیے ہے۔ سورہ یاسین کی دونوں خصوصیتیں ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو رہا ہے سورہ یاسین پڑھے، دونوں کام دے گی۔ اگر اس کی موت قریب ہے تو آسانی سے موت ہو جائے گی، اور اگر ابھی زندگی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دونوں اس وقت اگر آپ کریں تو دونوں فائدے دیتی ہے سورہ یاسین، زندگی کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر موت آ رہی ہے تو موت کی آسانی کے لیے بھی مفید ہے۔ اور سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ اب جب سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو معنی آپ کو معلوم ہی ہے، یقینی بات ہے ہم نے ہی قرآن مجید کو شب قدر نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ اور روح القدس کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ یہ اوامر لے کر آتے ہیں، اوامر لے کر آتے ہیں، پورے سال کے آئندہ کے اوامر وہ لے کر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل کے کسی بادشاہ کے پاس یا کسی وزیر اعظم کے پاس تو نہیں آتے، ٹرمپ کے پاس بھی نہیں آتے کیونکہ بڑا وہ ہے، سب اس کی بات جو ہے مانتے ہیں۔ یہ آتے ہیں کس کے پاس؟ امام کے پاس۔ اس وقت پوری دنیا میں آغا خانیوں نے بھی اپنا امام بنایا ہوا ہے، بوروں نے بھی امام بنایا ہوا ہے، قادیانیوں نے بھی اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ ہمارے برادران نے تو پرانے امام 4 بنائے تھے، اس کے بعد کسی کو امام نہیں بنایا۔ آج کل کے مولوی صاحبان کو امام بنا لیتے تو ان کے پاس نہیں آتے۔ صحیح امام جس کے پاس یہ آتے ہیں وہ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، کسی اور کے پاس کوئی امام نہیں ہے، کسی اور کے پاس ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آئیں۔ اور یاد رکھیں جیسے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں شب قدر اوامر لے کر، اسی طرح ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے امام زمانے کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں نے واقعہ کافی دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھا بھی ہے، لیکن ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
کچھ مومنین آئے اور حضرت نے ارشاد فرمایا مالکم تسوؤون رسول اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، انہیں پریشان کرتے ہو؟ وہ حیران ہو گئے کہ مولا ہم تو آپ لوگوں کے پاؤں کی خاک ہیں، ہم کیسے؟ کہا اما تعلمون، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں؟ اگر کوئی اچھا عمل ہو تو رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر غلط عمل ہو تو رسول اللہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ماننے والے اور اس طرح کے غلط اعمال۔ تو امام نے اس وقت فرمایا جیسے ان کی خدمت میں آتے ہیں امام کی خدمت میں بھی آتے ہیں، تو ہمارے اعمال امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ امام کو راضی کرتے ہیں اور کتنی دفعہ امام کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہم امام کی رضامندی کے سبب بنتے ہیں تو ماشاءاللہ زندہ باد، جنتی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن اگر تکلیف کے موجب بنتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو پھر یہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ انا انزلنا بہت عظیم صورت ہے، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس آتے ہیں اوامر لے کر، اور انسان جو ہے مطلع الفجر تک، فجر کے طلوع تک ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ یہ عبادت آپ کی جو شب قدر کرتے ہیں، 19ویں کریں، 21ویں کریں، 23ویں، 27ویں حتیٰ کہ روایات میں ہے وہ کریں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ شب قدر کی جب اعمال کریں گے تو آپ کو ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں خیالات سے اپنے آپ کو کس قدر محفوظ رکھتے ہیں، جتنا خیالات سے ہم محفوظ رہیں اتنا ہماری نماز مخلصانہ ہوگی۔ چنانچہ امام کی خدمت میں کوئی شخص پوچھتا ہے کہ مجھے فرمائیں کہ کیا پتہ ہے، کیسے ہم سمجھے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، امام نے ارشاد فرمایا نماز کس طرح آپ نے پڑھی ہے اور نماز کے بعد کام کس طرح کے کر رہے ہیں۔ اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو نماز گویا آپ کی قبول ہے، اگر نماز کے بعد ہی معاذ اللہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے یا اور ایسا کام کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز چھپی ہوئی اور ظاہر تمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ جس کی نماز بچائے اسی کی نماز در حقیقت قبول ہوتی ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔